المعصومين وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المعتدين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به، أو كما قال عليه السلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان عزیزوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، اور آپ علیہ السلام کا امتی بن جانا بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، اور شرف صحابیت وہ اس سے بھی بڑا اعزاز ہے انسان کے لیے۔ اللہ رب العزت نے جن مقدس نفوس کو شرف صحابیت کے لیے چنا، انہی مقدس نفوس میں سے ایک ہستی امیر المؤمنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ انہی کے حوالے سے چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقہ مت ڈالو، فرقوں میں نہ پڑو، اپنے آپ کو فرقوں کی نظر نہ کرو، اپنے درمیان تفریق نہ ڈالو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہاں اللہ کی رسی سے مراد اللہ تعالیٰ کا دین ہے۔ اللہ نے جو دین دیا ہے اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں نہ پڑو، اپنے آپ کو فرقوں میں نہ ڈالو۔ انسان کو بعض لوگ فرقوں اور تفریق میں ڈال دیتے ہیں۔ اب پہلی بات پہ غور کیا جائے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اب اگر کوئی اللہ کے دین میں بگاڑ پیدا کرے، اگر کوئی ایسی بات کرے جو اللہ کے دین میں سے نہیں ہے، جس کا تعلق دین کے ساتھ نہیں ہے، دین کے اندر ایسی بات جو ہے وہ شامل کرے جو دین نہیں یا اہل دین سے ثابت نہیں،
اللہ سے ثابت نہیں، اللہ کے رسول سے ثابت نہیں، صحابہ اہل بیت سے ثابت نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کو دین میں شامل کرے، اہل دین کے اندر سنانے کی کوشش کرے، اہل دین کو منوانے کی کوشش کرے، اہل دین کو وہ چیز دین بنا کے بتلائے، تو اس کا مطلب یہ ہے یہ بندہ فرقہ واریت ڈال رہا ہے، یہ تفریق ڈال رہا ہے۔ ہم نے فرقے سے بچنا ہے، ہم نے تفریق سے بچنا ہے، اور لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ شاید ہم بھی کوئی فرقہ ہیں۔ اگر ہم اپنی طرف سے باتیں بناتے، دین میں ملاوٹ کرتے، اپنی طرف سے چیزیں دین کے اندر شامل کرتے، پھر تو ہم فرقہ ہوتے۔ اگر ہمارا قرآن، ہماری نماز، ہماری زکوٰۃ، ہمارا حج، ہمارا عمرہ، ہمارا جہاد، ہمارے تمام تر معاملات دین سے ثابت ہیں تو پھر ہم فرقہ نہیں ہیں، اور اگر دین سے ثابت نہ ہو اور ہم ان کو دین کہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم فرقہ ہیں۔ ایک ایسی ہی ذات کے حوالے سے میں آپ کو متوجہ کرنا چاہوں گا کہ کچھ فرقہ پرست لوگ جو ہیں اس ذات کے بارے میں فرقہ واریت پھیلاتے ہیں، ان کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں جو دین سے ثابت نہیں ہے۔ ہم تفریق یا فرقے والے نہیں، بلکہ ہم تو اتفاق والے، اتحاد والے، محبت والے، صلح والے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرو، اصلاح کرو۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں، آپس میں اختلاف کریں، ان کو اکٹھا کرو، ان کے درمیان صلح کروا دو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ تو میں نے یہ ساری بات اس لیے عرض کی تمہیدی طور پر کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بعض لوگ فرقہ واریت کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم فرقہ واریت نہیں پھیلاتے، ہم فرقے والے نہیں، اتفاق اور اتحاد والے ہیں۔ اگر ہم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسی بات کریں جو دین سے ثابت نہیں تو پھر فرقہ واریت ہماری طرف سے ہے۔ ہم ان کے بارے میں ایسا معاملہ کہیں جو دین سے ثابت نہیں تو فرقہ واریت ہماری طرف سے ہے۔ اگر ایک طبقہ ایسی باتیں ان کے بارے میں گھڑے، لوگوں کو بتلائے، ان کو برا بلا کہے، ان پہ طعن و تشنیع کرے تو پھر فرقہ واریت وہ پھیلا رہے ہیں۔ وہ لوگ حضرت نبی علیہ السلام کے اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ کے گھرانے سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اس میں آپ علیہ السلام کے ساتھ تعلق ناتے اور رشتہ داریاں بیان کرتے ہیں۔ فلاں ہستی نبی علیہ السلام کی داماد تھی، فلاں ہستی نبی علیہ السلام کے نواسے ہیں، فلاں ہستی نبی علیہ السلام کے چچا ہیں، فلاں ہستی نبی علیہ السلام کا ان کے ساتھ یوں رشتہ ہے۔ میں نے کہا کہ رشتوں کی بنیاد پہ، تعلقات کی بنیاد پہ، نبی علیہ السلام سے نسبت کی بنیاد سے، آپ کے ساتھ محبت کی بنیاد پہ، آپ کی خدمت کی بنیاد پہ، آپ کی اطاعت کی بنیاد پہ، آپ کے ساتھ تعلقات کی بنیاد پہ، حسب اور نسب مل جانے کی بنیاد پہ تعظیم کرنی ہے، ادب کرنا ہے، ماننا ہے، اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے، محبت کرنی ہے، عقیدت رکھنی ہے۔ تو پھر ادھر بھی غور کرو، اگر حضرت حسن کی نبی علیہ السلام سے رشتہ داری ہے، حضرت علی کی رشتہ داری ہے، حضرت حسین کی رشتہ داری ہے، حضرت فاطمہ ان کی بیٹی ہے، تو ادھر بھی دیکھو کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کا نسب نامہ پڑھتے جاؤ، اللہ کے نبی کا نسب نامہ پڑھتے جاؤ تو عبد مناف پہ جا کے اللہ کے نبی کے ساتھ حضرت معاویہ کا نسب نامہ مل جاتا ہے۔ اب اگر کوئی حضرت معاویہ کے اس نسب نامے کا انکار کرتا ہے تو فرقہ واریت اس کی طرف سے ہے، ہماری طرف سے نہیں ہے۔
اگر بات رشتہ داری کی کرو، حسب نسب سے آگے بڑھو، تعلق کی کرو، تو پھر ادھر آؤ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، لقب ان کا، کنیت ان کی ام حبیبہ ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے، ام المؤمنین ہے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے۔ اگر رشتے ادھر ہیں تو رشتہ ادھر بھی ہے، پھر تفریق اور فرقے کی بات نہ کر۔ اگر رشتوں کی بنیاد پہ ماننا ہے تو پھر ان کو بھی ماننا پڑے گا، پھر ان کو بھی مان لے۔ ان کی رشتہ داری بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ ہے، یہ بھی آپ علیہ السلام کے برادر نسبتی لگتے ہیں۔ اگر رشتہ ادھر ہے تو رشتہ ادھر بھی ہے، اگر تعلق ادھر ہے تو تعلق ادھر بھی ہے، اگر حسب نسب ادھر ہے تو حسب نسب ادھر بھی ہے۔ اگر اللہ کے نبی ان حضرات کے ساتھ محبت کا اظہار فرماتے ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ محبت کا اظہار فرماتے ہیں، لیکن اسی طرح اللہ کے نبی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی محبت کا اظہار فرماتے ہیں۔ اگر محبت ادھر کرنی ہے تو پھر اسی بنیاد پہ محبت ادھر بھی کرنی پڑے گی۔ اگر دین میں ایسی بات کرو گے جو دین سے ثابت نہیں تو یہ فرقہ واریت ہے، اور ہم یہ فرقہ واریت چلنے نہیں دیں گے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بہن جناب ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان سے ملنے کے لیے آئے، ان کے حجرے میں آئے، ان کے پاس آئے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ابن ساکر کی روایت میں ہے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت کر رہی ہیں، ان کا سر اپنی گود میں رکھا ہوا ہے۔ بعض حضرات نے لکھا کہ کنگھی کر رہی ہیں، بعض نے لکھا کہ تیل لگا رہی تھی، خیر کنگھی کر رہی تھی یا تیل لگا رہی تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محبت بھرے لہجے میں جس طرح بہن ایک بھائی کے ساتھ پیار کرتی ہے، اس طرح ان کے سر میں تیل لگا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں حاضر ہوئے اور تشریف لائے، اور تشریف لا کے سامنے منظر دیکھا حضرت ام حبیبہ کا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار دیکھا، ان کے ساتھ محبت دیکھی، الفت دیکھی، تو حضرت آپ علیہ السلام مسکرانے لگے اور مسکرا کے فرمایا ام حبیبہ تو اپنے بھائی معاویہ کے ساتھ محبت کرتی ہے؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا جی اللہ کے نبی، بہنوں کو بھائیوں کے ساتھ پیار ہوتا ہی ہے، میں اپنے بھائی کے ساتھ محبت کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام حبیبہ معاویہ کے ساتھ صرف تو ہی محبت نہیں کرتی، معاویہ کے ساتھ اللہ بھی محبت کرتا، اللہ کا رسول بھی محبت کرتا۔ جن کے ساتھ محبت کا اظہار اللہ اور اس کے رسول نے کیا، اگر تو ان اللہ کے رسول کو مانتا ہے، نبی کے اہل بیت کو مانتا ہے کہ ان کے ساتھ، نبی کے اہل بیت کے ساتھ اللہ کے نبی نے اظہار محبت فرمایا، تو پھر ادھر بھی تو دیکھو کہ حضرت معاویہ کے بارے میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ان سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول بھی محبت کرتے ہیں۔ تو پھر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جس کے ساتھ اللہ بھی محبت کرے، اللہ کا رسول بھی محبت کرے، جو اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والا ہے، اس پہ بھی لازم ہے کہ وہ حضرت معاویہ سے محبت کرے۔ اور اسی روایت کے الفاظ ایک دوسری روایت کے مطابق، دوسری سند کے مطابق آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بھی محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی محبت کرتا ہے۔ فرمایا کہ جو معاویہ کے ساتھ محبت کرتا ہے میں اس کے ساتھ بھی محبت کرتا ہوں، جو معاویہ کے ساتھ محبت کرتا ہے فرمایا میں اس کے ساتھ بھی محبت کرتا ہوں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت عین ایمان ہے، ان کے ساتھ بغض کفر ہے۔
ایمان نہیں ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کے حوالے سے جن ہستیوں کے نام استعمال کر کے فرقہ واریت پھیلائی جاتی اور فرقے کی بات کی جاتی ہے، ہم ان کا معاملہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ وہ حضرات حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا خیالات رکھتے تھے، ان کی حضرت معاویہ کے بارے میں سوچ کیا تھی، وہ ان کے بارے میں کیا کہتے تھے۔ ایک طرف جناب علی اگر ان سے محبت کرنی ہے، ان سے محبت کا اظہار کرنا ہے، ان کو بنیاد بنا کے، ان کو آڑ بنا کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تان و تشنیع کیا جاتا ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں انصاف کی نظر کے ساتھ ان کو بھی دیکھ لیا جائے کہ وہ ہستیاں حضرت معاویہ کے ساتھ کیا کرتی ہیں، وہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ان کا ان کے ساتھ تعلق کیسا تھا، ان کا ان کے بارے میں خیالات کیا تھے۔ نہج البلاغہ اٹھائیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ دیکھیے۔ اب یہ نہج البلاغہ وہ کتاب ہے کہ ہم سے زیادہ نہج البلاغہ کو وہ مانتے ہیں جو حضرت معاویہ کو مانتے نہیں ہیں، جو کہتے ہیں جی ہم حضرت علی کو مانتے ہیں۔ میں نے کہا اگر مانتے ہو تو آؤ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ دیکھو، حضرت معاویہ پہ فتوے لگانے سے پہلے حضرت علی کا فتویٰ دیکھو، حضرت معاویہ کے ایمان کو تولنے سے پہلے یہ تو دیکھو حضرت علی ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، حضرت معاویہ کے بارے میں من گھڑت باتیں پھیلانے سے پہلے یہ تو دیکھو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حضرت معاویہ کے بارے میں کیا کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ ہے، آپ نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں حضرت معاویہ اور ان کے لشکر کے بارے میں آپ نے فرمایا ان ربنا واحد، ان ربنا واحد، ہمارا اور ان کا ایمان ایک رب پر ہے، ہمارا اور ان کا ایمان، ہمارا اور ان کا رب ایک ہے۔ وَنَبِيَّنَا وَاحِدٌ، ہمارا اور ان کا نبی ایک ہے۔ وَكِتَابَنَا وَاحِدَةٌ، ہماری اور ان کی کتاب ایک ہے۔ جس طرح ہم رب پہ ایمان رکھتے وہ بھی اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، جس طرح ہم رسول اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں اسی طرح وہ بھی رسول اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، جس طرح ہم قرآن کو مانتے ہیں اسی طرح وہ بھی قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں۔ فرمایا ہمارا رب، رسول، کتاب سب کچھ ایک ہے۔ فرمایا ہم ان سے ایمان میں زیادہ نہیں ہیں، وہ ایمان میں ہم سے کم نہیں ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر خود حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی تصدیق کر دیں، ان کے ایمان کو تسلیم کر لیں، ان کے رب اور رسول پہ ایمان رکھنے کی تائید فرما دیں، تو ہمیں مزید کسی سے تصدیق کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر کوئی کہے کہ میں ان کو مانتا ہوں تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ حضرت معاویہ کو بھی مانے۔ اگر کوئی حضرت معاویہ کا انکار کرتا ہے تو اس کا مطلب وہ اہل بیت کا بھی نہیں ہے، وہ ان کی آڑ میں بات کرنا چاہتا ہے، بازار ان کی فیور میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہیں کہ ان کا ایمان ہے، ان کے ایمان کی تصدیق کریں۔ فرمایا انما اختلفنا فی دم عثمان، ہمارا اختلاف تو صرف حضرت عثمان کے قصاص کے حوالے سے ہے، وگرنہ جو ایمانیات ہماری ہیں وہی ان کی ہیں۔ جس رب کو ہم مانتے اسی رب کو وہ مانتے ہیں، جس رسول کو ہم مانتے اسی رسول کو وہ مانتے ہیں، جس کتاب کو ہم مانتے ہیں اسی کتاب کو وہ مانتے ہیں۔ ہم ان سے ایمان میں زیادہ نہیں، وہ ہم سے ایمان میں کم نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان دین متین اس بات کو بالکل واضح اور روشن کرتا ہے کہ اللہ بھی حضرت معاویہ سے محبت رکھتا ہے، اللہ کا رسول بھی محبت رکھتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ایمان کی تائید اور تصدیق کرتے ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی اور وہ شخصیت ہیں جس طرح دیگر شخصیات کو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں مقبولیت حاصل تھی،
جس طرح دیگر شخصیات نے ایمان قبول کیا، آپ کی خدمت کی، آپ کی اطاعت کی، آپ کی فرما برداری کی، آپ کے ساتھ ان کا حسب نسب ملتا تھا، آپ کے ساتھ ان کی رشتہ داریاں تھیں، بیعینی ہی اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسب نسب بھی اللہ کے نبی سے ملتا، رشتہ داری بھی اللہ کے نبی کے ساتھ۔ حضرت معاویہ کے لیے اللہ کے نبی نے بار بار ہاتھ اٹھا کے دعائیں کی ہیں۔ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاویہ کے بارے میں فرماتے ہیں اللہ اسے ہادی اور مہدی بنا دے، اس کے ذریعے ہدایت پھیلا۔ کبھی کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ حضرت معاویہ کو علم والحلم عطا فرما۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے ہم رکاب بنے، آپ کے پیچھے سوار ہوئے، آپ کی سواری پہ بیٹھے ہوئے۔ یہ کوئی کم سعادت کی بات نہیں تھی کہ اللہ کے نبی ان کو اپنے ساتھ اپنی سواری پہ بٹھائیں، اپنی سواری پہ سوار کریں، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، بہت بڑی سعادت تھی۔ لیکن اس کے باوجود عقل کے اندھوں کو دکھانے کے لیے، نہ ماننے والوں کو بتانے کے لیے، حضرت معاویہ کے مقام اور مرتبے کو اجاگر کرنے کے لیے، ان کے ساتھ اپنے تعلق اور محبت کے اظہار کرنے کے لیے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا معاویہ تمہارے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم کے ساتھ لگ رہا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے نبی میرا پیٹ اور سینہ آپ کے جسم کے ساتھ لگ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ کسی کے جسم کا لگ جانا یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ بھی کوئی کم سعادت کی بات نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اتر وہ ہے اگر کسی چیز کے ساتھ لگ جائے تو دنیا کی آگ اس کو نہ چھوئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان کے دسترخوان پہ آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ کھانا نوش فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس کے بعد میں نے کبھی اپنے دسترخوان کو پانی سے نہیں دھویا بلکہ آگ سے صاف کیا کرتا تھا۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا آپ آگ کے ساتھ صاف کرتے دسترخوان کیوں نہیں جلتا تھا؟ فرمایا اللہ کے نبی نے ہمارے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد اللہ کے نبی نے اس کے ساتھ ہاتھ صاف کیے، جب آپ کا جسم لگ گیا آپ نے اس کے ساتھ ہاتھ صاف کر دیے، اس کے بعد ہم اس دسترخوان کو آگ میں ڈال کے صاف کرتے ہیں، کبھی بھی وہ دسترخوان جلا نہیں، کبھی بھی وہ جلا نہیں ہے۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کی یہ خوش قسمتی، آپ کی یہ سعادت کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے ساتھ ان کی سواری پہ سوار ہیں، ان کے ہم رکاب بنے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی کے جسم کے ساتھ آپ کا جسم لگ رہا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی آگے آپ کی شہادتیں، آپ کی عظمتیں، آپ کی خوش قسمتی اللہ کے نبی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں یا اللہ اس کے سینے کو علم اور حلم کے ساتھ بھر دے، علم اور حلم کے ساتھ بھر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاویہ کے لیے دعا کر رہے ہیں اللہ کے نبی ان کو اپنی سواری پہ بٹھائے، ان کا جسم اللہ کے نبی کے جسم سے لگے، اللہ کے نبی کئی مرتبہ ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے لیے بشارتیں سنائیں، ان سے اظہار محبت کریں، تو اب ان کو کسی اور کی محبت کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی کر لے تو اس کی خوش قسمتی ہے، اگر نہیں کرتا تو اس کی اپنی بدبختی ہے۔ اور جن ہستیوں کے نام کی آڑ میں، جن کے نام استعمال کر کر کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تنقید کرتے ہیں، انہی کو دیکھ لیتے ہیں ان کا سلوک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک خارجی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، اب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جان نشین بنتے ہیں۔ اب حضرت حسن کے سر پر
حضرت علی کی پگڑی ہے، حضرت حسن حضرت علی کے جانشین ہیں۔ اعتراض کرنے والا اگر یہ کہے کہ میں حیدری ہوں، اگر اعتراض کرنے والا یہ کہتا میں علوی ہوں، اگر اعتراض کرنے والا یہ کہتا میں فاطمی ہوں، اگر اعتراض کرنے والا یہ کہے کہ میں سید ہوں، اگر اعتراض کرنے والا یہ کہے کہ میں شاہ صاحب ہوں، ہم کہتے ہیں کہ آؤ تو تیرا شاہ صاحب ہونا، تیرا سید ہونا، تیرا حیدری ہونا، تیرا علوی ہونا، تیرا فاطمی ہونا بہت بعد میں ہے، پتہ نہیں ثابت ہو یا نہ ہو، تو ثابت کر سکے یا نہ کر سکے۔ ہم سب سے پہلے فاطمی کو دیکھتے ہیں، جو سب سے پہلا علوی تھا، سب سے پہلا فاطمی تھا، سب سے پہلا حیدری تھا، جو سب سے پہلا سید تھا، جو سب سے پہلا شاہ صاحب تھا، جو سب سے پہلی ہستی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو جتنا بھی طرفدار بن جائے، جتنا بھی محبت کرنے والا بن جائے، جتنی بھی عقیدت دکھائے، جتنا بھی پیار دکھائے، حضرت حسن سے زیادہ تو نہیں دکھا سکتا، ان سے زیادہ محبت تو نہیں ہو سکتی۔ جتنا بھی وفادار بنے، حضرت حسن سے زیادہ وفادار تو نہیں ہو سکتا۔ جتنا بھی حیدری کرتا پھرے، حسن سے، حضرت حسن سے بڑا حیدری نہیں ہو سکتا۔ جتنا بھی بڑا فاطمی بنے، جتنے بھی شجرے اٹھا کے لے آئے، اس پہلے فاطمی کے جیسا تو نہیں ہو سکتا جس سے آگے سارے فاطمی پیدا ہوئے ہیں، ان سے آگے تو نہیں بڑھ سکتا۔ وہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں بیعت کی، اور بعض کہتے نہیں جی جنگ بندی ہوئی تھی، صلح نہیں ہوئی تھی۔ میں نے کہا صلح بھی ہوئی تھی، اگر تم جنگ بندی کے الفاظ دکھا دو تم سے دکھائے نہیں جائیں گے، ہم دکھاتے ہیں صلح بھی ہوئی تھی، بیعت بھی ہوئی تھی، صلح بھی ہوئی تھی، بیعت بھی ہوئی تھی۔ تم کہو گے کہ تمہاری کتابوں میں ہے، ہم کہیں گے کہ تم کہو گے تمہاری کتابوں میں ہے، ہم تمہاری کتابوں اور روایتوں کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا ہم تمہاری کتابوں میں دکھا دیں گے، پھر مان لو گے؟ تمہاری کتابوں میں دکھا دیں گے کہ صلح بھی ہوئی اور بیعت بھی ہوئی تھی۔ آج ان کی غیرت اپنی طرف سے یہ غیرت دکھا رہے ہیں، یہ غیرت دکھا رہے ہیں، اہل بیت کا نام استعمال کرتے ہیں۔ ہمارا چیلنج ہے، یہ اہل بیت کو مانتے نہیں ہیں، نام استعمال کرتے ہیں، مانتے نہیں ہیں۔ کوئی آپ کے یہاں خطیب صاحب ہیں حضرت مولانا عبدالقدوس گجر صاحب، اسی طرح آپ کے امام صاحب رہ چکے قاری عبدالرحیم صاحب، آپ ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، ان کے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں۔ آپ کہیں کہ جی ہم ان کو مانتے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں، ان سے عقیدت اور احترام ہے، ان کے ساتھ تعلق ہے۔ کوئی کہے کہ جی فلاں تو ان کا بھی استاد ہے، فلاں ان کا بھی امام ہے، فلاں کے ہاتھ میں انہوں نے بھی بیعت کر رکھی ہے۔ آپ کہیں کہ ہم ان کو نہیں مانتے، ہم ان کو نہیں مانتے، ان کو برا بھلا کہیں اور نام پھر انہی کا استعمال کریں۔ مثال کے طور پہ مولانا الیاس گمن صاحب مولانا عبدالقدوس گجر صاحب کے پیر و مرشد اور استاد ہیں، اور یہ ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ اب کوئی کہے کہ جناب علی میں ان کو تو مانتا ہوں لیکن ساتھ ساتھ گمن صاحب کو گالیاں بھی نکالتا ہو، آپ بھی اس کے چھتر ماریں گے یا نہیں؟ کہ تم جھوٹ بولتے ہو، ان کا نام استعمال کر کے ہمیں بیوقوف بناتے ہو۔ اسی طرح اہل بیت کا نام استعمال کر کے عوام کو بے وقوف بنایا جاتا ہے۔ جو حضرت معاویہ کو یا صحابہ کو نہیں مانتا وہ اہل بیت کو بھی نہیں مانتا۔ بات بالکل صاف ہے، اہل بیت کو وہی مانتا ہے جو صحابہ کو بھی مانتا ہے، اور آپ کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میں نے شروع میں ایک بات عرض کی تھی کہ ہم فرقہ واریت کو ختم کرتے ہیں، ہم اتفاق، اتحاد، الفت اور محبت کی بات کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں، تم کہتے ہو لڑائی تھی، ہم کہتے
کہتے محبت تھی، تم کہتے اختلاف تھا، ہم کہتے اتحاد تھا، تم کہتے مخالفت تھی، ہم کہتے بیعت کی تھی، تم کہتے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، ہم کہتے ہیں کہ ہر سال سالانہ جزیہ خراج اور سب کچھ حضرت حسن اور ان کے بھائی حضرت حسین کو دیتے تھے، تم کہتے ہو اب کوئی کہے کہ میں حضرت حسن و حسین کو مانتا ہوں اور حضرت معاویہ کو نہیں مانتا، جن کے ہاتھ پہ حضرت حسن نے بیعت کی ہو، حضرت حسین نے بیعت کی ہو، جن کے سپرد خلافت کی ہو، جن کو تسلیم کیا ہو، جن کو مان لیا ہو، جن کی تعظیم کی ہو، جن کی تکریم کی ہو، جن کے ساتھ محبت کی ہو، جن کے ساتھ جو ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیار کیا ہو، اگر کوئی حضرت علی اور حضرت حسن و حسین کو مانتا ہے اس کو حضرت معاویہ کو ماننا پڑے گا، اگر وہ حضرت معاویہ کو نہیں مانتا تو پھر ان حضرات کو بھی وہ مانتا نہیں ہے۔ صرف نام استعمال کرتے ہیں، صرف نام استعمال کرتے ہیں۔ آپ حضرات سے آخر میں ایک گزارش ہے کہ یہ لوگ فیس بک، واٹس ایپ، ٹک ٹاک اور دیگر چیزوں کے ذریعے سوشل میڈیا پہ کسی بھی انداز میں کسی بھی صحابی کی توہین کریں، آپ نے اس کے سکرین شاٹ بھی لینے ہیں، اس کی آئی ڈی یا اس جو ہے اس کی پوسٹ کا لنک بھی اپنے پاس سیو کرنا ہے، اور سیو کرنے کے بعد ہمیں دے، ہم دیکھیں گے کس طرح یہ گستاخیاں کرتے ہیں۔ اور آپ کو بتا دوں یہ خاموش نہ ہوتا کرے کہ پتہ نہیں کوئی ہماری سنے گا یا نہیں سنے گا، ہم اپنے اداروں کو، انتظامیہ کو، پولیس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ پرسوں ایک بدبخت نے سے ایک واٹس ایپ گروپ توبہ ٹیکسنگ نیوز کے نام پہ واٹس ایپ گروپ تھا جس کے اندر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی، جب ہم نے وہ سکرین شاٹ اس کی وہ چیزیں انتظامیہ کو دی، انتظامیہ نے فوراً اس کو گرفتار کیا، اس پہ ایک FIR درج ہوئی، اس کا چلان ہوا اور جیل میں بھی گیا ہے۔ انشاءاللہ گستاخ اس طرح آپ کھلے نہیں پھریں گے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی معاملہ ہو اس طرح کا اس کو چھوڑ نہ دیا کریں۔ ذاتی معاملات میں ہم لڑ پڑتے ہیں، کسی کی گالی برداشت نہیں کرتے، لوگوں کو یہ بات باور کروائیں کہ اللہ کے نبی کے صحابہ لاوارث نہیں ہیں، ہم قانونی انداز میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو لگام ڈالیں گے، ان کو بے لگام نہیں چھوڑیں گے جو اہل بیت کا نام استعمال کر کے صحابہ کی توہین کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ المبین۔